اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 72 میں، تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر سے ہو کر گزرنا ہے، یہ تمہارے رب کا پکا فیصلہ ہے، پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان کا جہنم سے تعلق ہوگا۔ صحیح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے اوپر پل صراط کا جو ایک پل ہے، راستہ، وہ قائم کیا جائے گا۔ متقی اور مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس پل کو سلامتی کے ساتھ پار کر لیں گے، کوئی بجلی کی طرح، کوئی ہوا کی طرح، کوئی دوڑتے ہوئے اور کوئی اپنے اعمالوں کے مطابق دوسری رفتار کے حساب سے گزرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر آخرت کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ التکاثر اور سورہ عصر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنته المسیح الدجال، آمین یا رب العالمین۔ لمحہ فکریات۔ لمحہ فکریات میں آج ہم لوگ جانیں گے کہ کافر کا سفر آخرت کس طرح سے ہوگا۔ کافر دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا رسولوں کا انکار کرتا ہے۔ اسے بار بار ہدایت پہنچائی جاتی ہے لیکن وہ اس کو مانتا نہیں ہے۔ دنیا میں اسے مہلتیں دی جاتی ہیں تاکہ وہ توبہ کر لے، لیکن وہ کفر کی حالت میں ہی مر جاتا ہے، تو اس کا آخرت کا سفر بہت ہی زیادہ مشکل مرحلوں سے گزرے گا اور آخر میں جا کے پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ کافر کا دوسرا مرحلہ آتا ہے قبر کا۔ موت کے بعد ہر انسان برزخ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، چاہے اسے مٹی میں دفن کیا گیا ہو، سمندر میں ڈوب گیا ہو وہ اگر، یا جلا دیا گیا ہو، یا اس کی لاش کا کوئی بھی نشان نہ ملا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اسے دوبارہ پیدا کرنا اور برزخ میں عذاب یا نعمت دینا بالکل آسان ہے۔ اس لیے قبر کا عذاب صرف دفن کیے گئے لوگوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس کا حقدار ہو۔ اسی وجہ سے علماء اکثر عذاب قبر کے ساتھ عذاب برزخ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ صرف مٹی کی قبر سے جڑا ہوا ہے۔ نہیں، قبر میں کافر سے منکر نکیر سوال کرتے ہیں لیکن کافر صحیح جواب نہیں دے پاتا۔ اس کے بعد اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور اس کے اوپر عذاب شروع ہو جاتا ہے، اسے جہنم اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور وہ قیامت تک برزخ میں عذاب سہتا رہتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے سور کا پھونکا جانا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوگا، فرشتے اسرافیل پہلی بار سور میں پھونک ماریں گے اور ساری مخلوق ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے حکم سے دوسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی اور تمام انسان دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ کافر بھی اپنی قبر سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ دنیا میں وہ آخرت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ لیکن جب اس کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہو چکی ہوگی، اس کے پاس بھاگنے یا بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا۔ تو جب وہ اپنی آنکھوں سے اس قیامت کو دیکھ لے گا، سارے منظر کو دیکھ لے گا، تو پھر اس کے پاس اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔
चौथा मरहला होता है अलबास, यानी काफिर अपनी कब्र से घबराया हुआ उठेगा। जिस तरह आखिरत में यानी जिस तरह वो आखिरत का इनकार करता था दुनिया में रहकर, आज वही उसके सामने होगी। उसे यकीन हो जाएगा कि अल्लाह तबारक ताला का हर वादा सच्चा था, रसूलों ने जो उसे पहुंचाया था वो सब हक था। अब वो मैदान महशर की तरफ ले जाया जाएगा, जहां उसे अपने कुफ्र और शिर्क और छोटे बड़े हर अमल का हिसाब देना होगा, जवाब देना होगा। उस दिन पछतावा होगा उसे, लेकिन ईमान लाने या तौबा करने का उसको अब कोई मौका नहीं मिलेगा। सूरह यासीन में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं, आयत नंबर 78 और 79 में, वो हमारे लिए मिसालें बयान करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है। कहता है कि इन गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा करेगा? तो कह दीजिए, उन्हें वही जिंदा करेगा जिसने उसे पहली बार पैदा किया है। सूर्य मोमिनून की आयत नंबर 82 और 83 में अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, उन्होंने कहा, क्या जब हम मर जाएंगे मिट्टी और हड्डियां बन जाएंगे तो क्या फिर दोबारा उठाए जाएंगे? हमसे और हमारे बाप दादाओं से पहले भी यही वादा किया गया था। तो इस तरह से वो जब काफिर थे, दुनिया में रह के अल्लाह की आयत का इनकार करते थे, लेकिन जब अपनी आंखों से देखेंगे कि लोग जिंदा हो रहे हैं तो फिर उस वक्त उनके पास ना पछतावे का मौका होगा, ना ही तौबा का कोई मौका होगा। पांचवा मरहला आता है मीज़ान का। इस मरहले में इंसान के अमलों का फैसला होगा। लेकिन काफिर अगर दुनिया में कुछ अच्छे काम भी कर कर आया होगा तो आखिरत में उसे वो काम उसे निजात नहीं दिला सकेंगे। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया में रहकर ईमान नहीं लाया था। तो अल्लाह ताला उसके उन अमलों को बेकार कर देंगे, राख बना के उड़ा दिया जाएगा, धूल बनाकर उनके नेक अमलों को उड़ा दिया जाएगा और वो जन्नत का हकदार नहीं होगा। सूरह फुरकान आयत नंबर 23 में अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। और उन्होंने जो जो अमल किए होंगे हम उनकी ओर बढ़ेंगे और उन्हें उड़ते हुए बिखरे हुए गुबार की तरह उड़ा देंगे, यानी धूल की तरह वो सारे उनके अमल को उड़ा के ख़त्म कर दिया जाएगा। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 18 में अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अमालहुम करमादिश तद्दत बिहिर रीहु फी यौमिन आसिफ। जिन लोगों ने अपने रब का इनकार किया उनके अमलों की मिसाल उस राख की तरह है जिसे आंधी वाले दिन तेज हवा उड़ा ले जाए। तो काफिर ने चाहे दुनिया में रहकर बहुत सारे लोगों की मदद की हो, हॉस्पिटल्स बनाए हो, गरीबों की मदद की हो, या अच्छे अच्छे काम किए हो, लोगों को खाना खिलाया हो, हर तरह से लोगों की मदद की हो, लेकिन अगर वो ईमान के बिना फौत हुआ तो ये नेक अमल आखिरत में उससे जन्नत दिला नहीं सकेंगे। अल्लाह तबारक ताला उन्हें बिखरा हुआ गुबार या उड़ती हुई राख में तब्दील करके बेअसर कर देंगे। छठा मरहला आता है पुल सिरात का। इसके बाद काफिर को सिरात की तरफ लाया जाएगा, लेकिन वो इस पुल को पार नहीं कर पाएगा। पुल सिरात जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा। क़यामत के दिन हर इंसान को उसके पास लाया जाएगा। अल्लाह अपने बंदे मोमिन को उनके ईमान और नेक अमलों के हिसाब से उस पुल से सलामती से गुजार देंगे। कोई बिजली की तरह गुजरेगा, कोई हवा की तरह से, कोई तेज घोड़े की तरह, कोई दौड़ते हुए और कोई चलते हुए, कोई घिसटते हुए उससे गुजर जाएगा। इस पुल पर कल्लाब यानी लोहे के हुक और कांटे होंगे, जो अल्लाह के हुक्म से लोगों को उनके अमलों के मुताबिक पकड़ रहे होंगे। कुछ लोग बच जाएंगे, कुछ लोग जख्मी होंगे और कुछ जहन्नुम में गिर पड़ेंगे। क्योंकि काफिर ईमान से महरूम होगा, इसलिए वो पुलसरात से निजात नहीं पा सकेगा। उसका कुफ्र और नाफरमानी उसे जहन्नम तक पहुंचा देंगे, जहां उसका हमेशा ठिकाना होगा। सूरह मरियम में आयत नंबर 71 और 72 में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं, तुम में से हर एक को जहन्नुम पर से होकर गुजरना है, ये सब तुम्हारे रब का पक्का फैसला है। फिर हम तकवा वालों को बचा लेंगे और जालिमों को उसी में घुटनों के बल छोड़ देंगे। सही बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 7439 इसका नंबर है, 7439 इसका नंबर है, और सही मुस्लिम में इसका नंबर 183 इसका नंबर है। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
پھر جہنم پر پل رکھا جائے گا، اس پر کانٹے اور ہوک یعنی قلاب ہوں گے، لوگ اپنے عملوں کے حساب سے اس سے گزریں گے، کوئی بجلی کی طرح، کوئی ہوا کی طرح، کوئی دوڑتے ہوئے اور کوئی چلتے ہوئے اور کوئی گھسٹتے ہوئے۔ کچھ لوگ نجات پا لیں گے اور کچھ جہنم میں گر جائیں گے۔ ساتواں مرحلہ آتا ہے جہنم کا، یہی کافر کی آخری منزل ہے۔ وہاں اسے طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا، اسے بار بار موت کی تمنا کرے گا وہ، لیکن اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کفر کی حالت میں مرا تھا۔ سورہ فاتر میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 36 میں، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، نہ تو ان پر موت طاری ہوگی، یعنی نہ تو ان پر موت کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں، اور نہ ہی ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی۔ اس طرح سے کافر کے لیے ہمیشگی کی جہنم ہوگی، جس میں نہ وہ مر سکیں گے اور نہ ہی وہ جی سکیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کے آگ سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ زاد آخرت، زاد آخرت میں بہت پیاری سی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 597 اس کا نمبر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو ذکر ہے یہ بہت ہی زیادہ فضل والا ہے، تو انسان کو ان ذکر میں لگے رہنا چاہیے۔ تو نماز کے بعد ان 3 ذکر کا پڑھنا انسان کے دل کو پاک کرتا ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کہنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ الحمدللہ کہنا اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، تعریف ہے۔ اور اللہ اکبر کہنا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی یہ دعا پڑھے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ الفاظ جو ہیں اس میں اندر توبہ، مغفرت اور ذکر کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد ان کلمات کو ادا کرے۔ لفظی ترجمہ، سورہ تکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاکمت، غافل کر دیا تم کو، التکاثر، کثرت کی طلب نے۔ آیت 2 اور 3، حتیٰ، یہاں تک کہ، زرتم، جا پہنچے تم، المقابر، قبروں کو، کلا، ہرگز نہیں، سوف، عن قریب، تعلمون، تم جان لوگے۔ آیت 4، ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سوف، عن قریب، تعلمون، تم جان لوگے۔ کلا، ہرگز نہیں، لو، کاش، تعلمون، تم جان لیتے، علم، جان لینا، الیقین، یقین۔ آیت 6، 7 اور 8 دیکھیں، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، ثم، پھر، لَتَرَوُنَّهَا، البتہ تم ضرور دیکھو گے اس کو، آئینہ، آنکھ سے، الیقین، یقین کی، ثم، پھر، لَتُسْأَلُنَّ، البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے، یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ سورہ عصر کا ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی، انا، بے شک، الانسان، انسان، لفی خسر، یقیناً خسارے میں ہے۔ آیت 3، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، وتواصوا،
اور ایک دوسرے کو تلقین کی، بالحق، حق کی، وتواصوا، اور دوسروں کو تلقین کی، بالصبر، صبر کی۔ سورہ تکاثر کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ سورہ التکاثر یہ مکی صورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں تکاثر کا لفظ آیا ہے۔ تکاثر کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے زیادہ ہونے کی ہوڑ لگنا، یعنی مال اور دولت اور اولاد کی زیادتیوں میں انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیا گیا، اس لیے اس کا نام تکاثر ہے، اس سورہ کا نام تکاثر ہے، اسی میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس سورہ میں انسان کی ایک بنیادی کمزوری کو واضح کیا گیا ہے کہ انسان کو کچھ جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کے لیے یہ نعمتیں اور ان کے اندر شکر کے جذبات کو بڑھانا چاہیے، لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے، وہ غفلت میں جاتا ہے، احکام الہی سے دوری اختیار کرتا ہے، اور بے توجہی وہ اختیار کر لیتا ہے، بالکل کوئی توجہ نہیں دیتا دین کے بارے میں۔ بہرحال اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس زندگی کی آخری منزل قبر ہے۔ جب وہ اپنی اس آخری منزل میں پہنچے گا تو پھر آخرت کے نظام کو اپنی مری ہوئی آخرت آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور اسے اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کا حساب دینا پڑے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے غافل کر دیا ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے الہاکم، تو الہاکم لہو سے ہے، اور اس کے معنی عام طور پر کھیل تماشا لیا جاتا ہے، لیکن اصل میں لہو اس لفظ کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اسے اصل مقصد یا کسی زیادہ اہم کام سے ہٹا دے۔ اور الہا جو آیا ہے، الہا کا معنی ہے کسی کم اہم یا فضول کام میں مشغول ہو کر اس سے زیادہ اہم کام سے دھیان ہٹا دینا، یعنی الہا میں دھیان ہٹانے کی وجہ غفلت یا بھول نہیں ہوتی ہے، بلکہ دوسرے فضول کام ہوتے ہیں۔ التکاثر، التکاثر کی مختلف صورتیں ہیں۔ التکاثر کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرا یہ کہ لوگ کسی چیز کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے پر فخر جتائیں کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں انہیں فلاں چیز زیادہ حاصل ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ کثرت کس چیز میں ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے نفس کو پسند ہو، اسے وہ زیادہ سے زیادہ تعداد یا مقدار میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ چیزیں مال اور دولت، اولاد اور اونچے عالیشان گھر، منصب اور اقتدار، یا کسی قبیلے کے افراد کی ذاتی، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو تکاثر کے معنی ہے ذاتی طلب کرنا۔ انسان کی عادت ہے کہ آخری عمر میں اسے اس بات کی ہرس ہو جاتی ہے کہ اس کا مال، اولاد، نوکر چاکر زیادہ ہو جائے تاکہ ان کی وجہ سے اس کا نام چلتا رہے، اور یہی چیز اسے اللہ سے کی معرفت حاصل کرنے اور اس کے اسماء صفات اور افعال میں غور و فکر کرنے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے سے غافل کر دیتی ہے۔ پھر اسی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، وہ ان نعمتوں کو جو جس مقصد کے لیے عطا کی گئی تھی اس کے خلاف استعمال کرنے لگ جاتا ہے۔ الغرض، تکاثر ایسی بیماری ہے جو انسان کو انسانیت سے نکال کر حیوانات کے درجے میں داخل کر دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کے پاس مال اور دولت سے بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی تلاش کرے گا، کیونکہ انسان کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرتا سوائے قبر کی مٹی کے، اور اللہ تعالیٰ اسی کی توبہ قبول کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 6436 اس کا نمبر ہے۔
صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر 1048 ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ قبرستان میں 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس لوٹ آتی ہیں اور صرف ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال جاتے ہیں، پھر اس کے گھر والے، اس کا مال لوٹ آتے ہیں اور صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 2960 ہے، اور بخاری میں اس کا نمبر 6514 ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ الحاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، اے ابن آدم تیرا مال تو صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے اپنے لیے باقی رکھ لیا۔ اس حدیث کا نمبر ہے 2958، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کے اندر 2 چیزوں کی چاہ بھی بڑھتی جاتی ہے، ایک مال کی محبت اور دوسری لمبی عمر کی خواہش۔ صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 6421، مسلم میں اس کا نمبر 1047۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر 2 بھوکے بھیڑ بکریوں کے جھنڈ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ انہیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان آدمی کے دین کو اس کے مال کی ہرس اور بڑا بننے کی چاہ پہنچاتی ہے۔ ترمذی کی حدیث، حدیث نمبر 2376 ہے۔ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہرس 2 چیزوں کی ہے۔ تو جب انسان کو ان 2 چیزوں کی ہرس آ جائے، مال کی ہرس اور بڑا بننے کی ہرس، تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیزیں ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا دل جس چیز میں مشغول ہو جاتا ہے وہی اس کی زندگی کا رخ طے کر دیتی ہے۔ اگر دل دنیا کی زیادتیوں کی طرف الجھ گیا ہے اور آخرت کی فکر، اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد، اپنی اصل منزل پیچھے چھوٹ جاتی ہے، تو یہ آیت ہمیں اپنے دل کا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہماری دوڑ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا صرف دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ہے؟ کیا ہماری سوچ آخرت کی تیاری پر ہے یا پھر دنیا کی زیادتیوں پر ہے؟ دنیا کی نعمتیں بری نہیں ہیں، لیکن جب وہ انسان کو اللہ کی اطاعت، قرآن پر عمل اور آخرت کی تیاری کرنے سے غافل کر دے تو وہی نعمتیں اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا کو اپنی منزل نہیں بلکہ آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتا ہے، اس لیے اس کا دل دنیا کے بجائے اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے رب کے سامنے کس حال میں کھڑا ہوگا۔ ہر وقت وہ ڈرتا رہتا ہے اسی چیز سے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 2 ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا ملے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے زرتمل، زرتمل کا مطلب ہے ملنے کے لیے جانا۔ المقابر مقبرہ کی جمع ہے، یہ قبر یکبرو قبرن سے اس میں ظرف ہے، یعنی دفن کی جگہ، یعنی قبرستان۔ تو المقابر سے معنی کیا ہے نکلتا ہے؟ قبرستان۔ زرتم المقابر کا مطلب ہے تم قبرستان جا پہنچے، یعنی تمہیں موت آ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ موت آنے تک یہی غفلت انسان پر طاری رہتی ہے، بلکہ جیسے جیسے موت قریب آتی جاتی ہے ویسے ویسے غفلت کا یہ نشہ اور بڑھتا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اس کے ساتھ 2 چیزوں کی بھی بڑھتی جاتی ہے، مال کی محبت اور لمبی عمر کی محبت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ کی یاد اور آخرت کی فکر سے بالکل غافل رہو گے یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے۔
اس وقت تمہاری آنکھوں کا پردہ ہٹ جائے گا اور حقیقت تمہارے سامنے پوری طرح کھل جائے گی، لیکن اس وقت کا ایمان اور یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی مال، دولت، اولاد اور دنیا کی دوسری چیزوں کو حاصل کرنے میں انسان جو اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے اس کی توجہ ان زیادہ اہم باتوں سے ہٹ جاتی ہے، اور وہ اہم باتیں یہ ہیں، کیا ہیں؟ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اخلاقی حدود اور قیود کی پابندی، حقداروں کے حقوق ادا کرنا، اپنی آخرت کی تیاری کرنا، آخرت کی فکر کرنا۔ تو ان باتوں سے غافل ہو کر وہ اپنی نفسانی خواہشاتوں کو پورا کرنے میں ہی لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بار دو قبیلے اپنے اپنے لوگوں کے زیادہ تعداد پر فخر کر رہے تھے۔ جب گنتی کی گئی تو ایک قبیلے کے لوگ دوسرے سے کم نکلے۔ اس پر ہارنے والے قبیلے نے کہا، ہمارے اتنے فلاں لوگ جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، چلو قبریں بھی گن لو، تب پتہ چلے گا کہ ہماری جماعت تم سے کتنی زیادہ ہے اور ہم میں کتنے نامور لوگ گزر چکے ہیں۔ تو یہ کہہ کر وہ قبریں گننے لگا۔ ان کی اس جہالت پر متنبع کرنے کے لیے یہ سورہ نازل ہوئی۔ تو اس روایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ علم۔ تو یہاں قبروں کی زیارت کے احکام اور مسائل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے پہلے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب مجھے اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر جانے کی اجازت مل گئی ہے، لہٰذا تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ ترمذی کی حدیث نمبر 1054، مسلم میں اس کا نمبر 976۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا، ایک عورت کو قبر پر روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ جب وہ قبرستان جائیں تو یہ دعا پڑھیں، السلام علیکہ اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ للاحقون، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اس کا ٹرانسلیشن کیا دیکھ لیتے ہیں۔ اے ان قبروں میں رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں، السلام علیکم، انشاءاللہ ہم بھی جلد ہی تم سے ملنے والے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے خیر اور عافیت کی دعا کرتی ہوں۔ اس حدیث کا نمبر ہے 975 اور صحیح مسلم کی اس کا حدیث نمبر ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ قبروں پر بیٹھو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کی علامت ظاہر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر مبارک چہرے پر ڈالتے اور کچھ آرام ہوتا تو اسے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا، یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایسے کاموں سے ڈرا رہے تھے۔ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 435 436، صحیح مسلم میں اس کا نمبر 431 ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی انگارے پر بیٹھے اور وہ اس کے کپڑے جلا دے تو یہ اس کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پہ بیٹھ جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 971 اس کا نمبر ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پکا بنانے، قبر پر بیٹھنے اور قبر پر کسی بھی قسم کی عمارت بنانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 970 ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبروں کو کچا رکھنا چاہیے، قبروں کو پکا نہیں بنانا چاہیے، قبروں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، نہ وہاں پہ بیٹھ کے دعائیں، منتیں، مرادیں مانگنی چاہیے۔ ہاں، کبھی کبھار کچھ
وقت کے لیے وہاں سے دور سے کہیں انسان کو، ہم لوگ سب خواتین ہیں تو ہم لوگ دور سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی آخرت کو یاد کر سکیں کہ ایک دن ہمیں بھی ان قبروں میں آنا ہے، تو ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ان قبروں کو دور سے ہم زیارت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 3. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. تو یہ آیت سورہ التکاثر کا ایک اہم موڑ ہے، جہاں انسان کی اس غفلت اور مال اور دولت کی کثرت پر فخر کرنے کے رویے پر سخت تنبیہ کی گئی ہے. کلا، ہرگز نہیں. تو یہ لفظ سخت تردید اور روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا یہ گمان بالکل غلط ہے کہ وہ مال اور دولت اور دنیاوی فخر ہی سب کچھ ہے اور قبر تک گنتی کرنے سے اس کا کام بن جائے گا. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. اس میں انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ آج مال کی اندھی دوڑ میں جو مگن ہے نا، لیکن ان قریب اسے اس حقیقت کا علم ہو جائے گا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی. اس وقتی طور کو جو دنیا میں، اس جو ٹیمپریری دنیا ہے، جو عارضی دنیا ہے، دنیا میں کھو کر اس نے آخرت کو بھلا کر کتنی بڑی غلطی کی تھی، ان قریب وہ جان لے گا. آیت 4 ہے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلی آیت کی تکرار کر کے انسان کو اور زیادہ سختی کے ساتھ خبردار کیا ہے کہ وہ جس غفلت اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، اس کا انجام عنقریب اس کے سامنے آ جائے گا. ثم، پھر، یہاں پر جو پھر کا جو لفظ دوبارہ آیا ہے تو وہ تنبیہ اور تاکید کے لیے آیا، یعنی انسان کو ایک بار پھر پورے زور کے ساتھ خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی غفلت سے باز آ جائے. کلا، ہرگز نہیں. انسان کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ مال، دولت، اولاد اور دنیا کی کثرت ہی اصل کامیابی ہے. جس انجام کا ذکر پچھلی آیت میں کیا گیا ہے وہ یقینی اور سچا ہے. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے سوفا، اس کے معنی ہے ان قریب. کچھ اہل علم کے نزدیک سوفا سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس ذات کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانوں پر حاوی ہے، اس کے لیے ہزاروں یا لاکھوں سال بھی بہت تھوڑا سا وقت ہے. اسی طرح سوفا سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ موت ہر وقت انسان کے قریب ہے. موت کے وقت بھی اور آخرت میں بھی انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ جن مشاغل میں اس نے اپنی پوری زندگی گزار دی، کیا وہی اس کے لیے سعادت کا ذریعہ بنے یا بدبختی کا ذریعہ بنے. تو یہ پتہ چل جائے گا اس کو آخرت میں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو جس وجہ سے اس نے دنیا میں اپنی زندگی مشغلوں میں گزاری، غفلت ہو کے گزاری، آخرت میں اس کو اپنا خمیازہ دیکھ لے گا وہ. تو جب انسان دنیا سے رخصت ہوگا تو اس پر وہ حقیقت کھل جائے گی جو کیوں اس نے دنیا میں گزاری ہوگی. مال دولت کے پیچھے بھاگ کر، دنیا کی دوڑ میں اپنی اصل منزل کو بھلا کر، یعنی آخرت کو بھلا کر جو اس نے وقت گزارا ہوگا، اس کو سب پتہ چل جائے گا. موت کے وقت سے سب معلوم ہو جائے گا اس کو. آیت 5 ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم اسے یقینی علم کے ساتھ جان لو گے. اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی غفلت پر ایک بار پھر سخت تردید فرما کر اس بات کو واضح کیا ہے، کلا، کہ اگر انسان کو آخرت کی حقیقت اور اس کے انجام کا علم الیقین حاصل ہو جائے تو وہ کبھی بھی دنیا کی رنگینیوں اور مال دولت کی ہوس میں اندھا ہو کر اپنی اصل منزل کو نہیں بھولے گا. تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے کلا، تو یہ انسان کے اس گمان اور غفلت کی دوبارہ پوری تاکید کے ساتھ تردید ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھا بیٹھا تھا. لو تعلمون، یعنی اگر تمہیں اس بات کا پورا ادراک اور شعور ہو جائے کہ قبر اور آخرت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے، تو تم دنیا کی اس بیہودہ فالتو بکواس دور میں کبھی نہیں پڑو. علم الیقین، یہ علم کی وہ اعلیٰ قسم ہے جس میں کسی بھی طرح کا شک اور شبہ باقی نہیں رہتا. تو یہاں مراد پکا یقین ہے جو انسان کو مرنے کے بعد یا عالم آخرت میں
حقیقت کھلنے پر حاصل ہوگا، لیکن افسوس کی دنیا میں انسان کو اس کا صرف اندازہ ہوتا تھا، پورا یقین نہیں تھا، لیکن اب وہاں پر اس کو کیا ہو گیا ہے؟ علم الیقین ہو گیا۔ تو اگر انسان کو اپنے آخرت اور اپنے اور اپنے اعمال کے انجام کا سچا اور مکمل یقین حاصل ہو جائے تو اس کی پوری زندگی کا رخ ہی بدل جائے۔ پھر وہ صرف مال جمع کرنے میں نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کرنے میں لگ جائے گا۔ موت کے بعد جن حالات کا انسان کو سامنا کرنا ہے، اس کا اگر یقینی علم اس کے دلوں کو چھو لے تو وہ دنیا کی حرص و ہوس میں نہ پڑتا، بلکہ جہاد، تقوی اور عمل صالح والی زندگی اپنا لیتا، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ النازعات آیت نمبر 35 to 39۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی۔ جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوششیں کی تھی، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ پھر جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ آیت 6 ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ تو یہ بہت ہی سخت اور اثر انداز آیت ہے جو انسان کو اس کی غفلت کی گہری نیند سے جھکجھوڑ کر بیدار کرتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بڑے واضح انداز میں خبردار فرما رہے ہیں کہ دنیا، جو یہ دنیا ہے نا، اس کی عارضی چمک دمک، مال و دولت کی ہوس اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا سمیٹنے کی دوڑ کا انجام بہت ہولناک ہے۔ لَتَرَوُنَّ، تم ضرور دیکھو گے۔ عربی زبان کے لحاظ سے اس لفظ میں اتنی مضبوط تاکید ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے، اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ قیامت کے دن کو جہنم کو ضرور دیکھو گے، کہ تم لوگ قیامت کے دن جہنم کو ضرور دیکھو گے۔ مشرک اسے دیکھے گا تو اس میں ڈال دیا جائے گا، جبکہ مومن بھی اسے دیکھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دے گا۔ پھر فرمایا جہنم کو دیکھنا اتنا یقینی بات ہے کہ اس میں ذرا بھی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن جہنم کو سب کے سامنے لایا جائے گا اور میدان محشر میں موجود تمام لوگ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 53 میں، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ الجحیم یعنی جہنم، جہیم اس بھڑکتی ہوئی آگ اور بے حد شدید آگ کو کہتے ہیں جو نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قیامت کے دن جب میدان محشر میں حساب ہوگا تو جہنم کو اس کی پوری ہولناکیوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے لایا جائے گا۔ اس کی 70,000 باغیں ہوں گی اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ جہنم دہاڑ مار رہی ہوگی۔ تو دنیا میں جس عذاب سے انسان غافل رہا، گناہ کرتا رہا، وہی جہنم اس کے سامنے موجود ہوگی۔ آیت 7، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تو اس دنیا میں انسان کو علم الیقین حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ علم الیقین دلیلوں سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کی دلیلیں اللہ تعالیٰ نے آفاق اور انفس کی نشانیوں اور قرآن کریم میں بیان کر دی ہے، لیکن عین الیقین کا درجہ انسان کو آخرت ہی میں حاصل ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق دیکھنے اور مشاہدہ کرنے سے ہے۔ تو اس دنیا میں عین الیقین حاصل نہیں ہوتا، بلکہ صرف علم الیقین حاصل ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں جن حقیقتوں سے خبر دے رہا ہے، ایک دن ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو علم الیقین یہ ہوتا ہے کہ انسان علم کے ذریعے چیزوں پہ یقین کر لے۔ عین الیقین یہ ہوتا ہے کہ انسان دیکھ کر چیزوں پر یقین کرے۔
تو آخرت میں انسان ہر چیزوں کو دیکھ لے گا، اس کو پھر یقین آ جائے گا۔ تو عین الیقین اس دن حاصل ہوگا جب انسان تمام حقیقتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لے گا۔ آیت 8، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم ضرور اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلب کیا جائے گا۔ اس آیت میں پھر ثم کا جو لفظ آیا ہے، تو یہاں پر جو ثم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہنم میں ڈال دیے جانے کے بعد سوال کیا جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں یہ خبر بھی دے دیتے کہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ سوال اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حساب کتاب کے وقت ہوگا۔ تو اس کی بڑی دلیل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث میں بات منقول ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں مومن اور کافر دونوں سے جواب لیا جائے گا۔ ہاں، فرق یہ ہوگا جن لوگوں نے نعمتوں کی ناشکری نہیں کی بلکہ شکر گزار بن کر رہے تو وہ اس حساب میں کامیاب ہوں گے، اور جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے قول یا عمل یا دونوں میں ان کی ناشکری کی تو پھر وہ اس حساب میں ناکام ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث تھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا، چلو ابو الحیثم بن تیہان انصاری کے یہاں چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے کھجوروں کا ایک گچھا پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خود کھجوریں توڑ کر کیوں نہیں لائے؟ انہوں نے عرض کیا، میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ اپنی پسند سے چن کر کھائیں۔ پھر سب نے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا، یہ ٹھنڈی چھاؤں، یہ ٹھنڈی کھجوریں اور یہ ٹھنڈا پانی۔ صحیح مسلم کی حدیث اور یہ ابن ماجہ میں بھی ہے، داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، کافی ساری حدیثوں میں یہ حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان حدیثوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سوال صرف کافروں سے نہیں ہوگا بلکہ نیک مومنوں سے بھی ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اور بے حد جو نعمتیں دی ہیں اور بے حساب دی ہیں، تو ہو سکتا ہے ان سب کا حساب ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ پوری زندگی میں نہ جانے انسان کتنی نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں۔ اے سی کی آج ٹھنڈی ہوائیں ہیں، کبھی نہ جانے والی لائٹ ہے، انورٹر، جنریٹر، اور ہر وقت ہر جگہ فریجوں میں نعمتیں رکھی ہیں۔ صبح شام دوپہر نہ جانے ہر وقت ہم کتنی نعمتوں کھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صرف کھجور اور ٹھنڈا پانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ وہ نعمت ہے اور ان کے بارے میں سوال ہوگا، اور ہم سب جو مومن ہیں، ہم سب مسلمان نہ جانے کتنی نعمتوں کو برتتے ہیں ڈیلی اور استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب کتاب آسان فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ بے حد ہیں اور بے حساب ہیں۔ ان کا پورا حساب لگانا انسان کی بس کی بات نہیں ہے، بلکہ بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جن کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 34، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی ان کا پورا حساب نہیں کر سکتے۔ تو نعمتوں میں سے بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدھے انسان کو عطا کی ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں جو انسان کو اس کی محنت اور کامیابی اور کمائی کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ کمائی سے حاصل ہونے والی نعمتوں کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا کہ انہیں کس طریقے سے حاصل کیا اور کن راستوں میں خرچ کیا۔ اللہ کی سیدھی عطا کی ہوئی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کا استعمال کس طرح کیا تھا۔ اور کل ملا کر ہر انسان سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے
دل، زبان اور عمل سے یہ مانا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی عطا ہے، کیا اس نے ان کا شکر ادا کیا تھا؟ یا یہ سمجھا کہ یہ سب اپنے آپ مل گئی ہیں؟ یا یہ عقیدہ رکھا کہ انہیں دینے والا بہت سے خدا ہیں؟ یا یہ مانا کہ جو یہ نعمتیں ہیں وہ اللہ کی ہیں، لیکن اس میں دوسری ہستیاں بھی شامل ہیں، ان کا بھی اس میں حصہ ہے، اس لیے انہیں بھی معبود بنایا جائے، ان کا بھی شکر ادا کیا جائے؟ تو یہی وہ باتیں جن کے بارے میں قیامت کے دن ہر انسان سے جواب طلبی ہوگی۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر آج کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا ہے، تو شاید ہم کچھ ہی نعمتیں گنا پائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نعمت کے بارے میں تم سے جواب طلبی ہوگی۔ تو آپ سوچیں کہ ہمارے پاس جو ہماری سانسیں ہیں، ہماری صحت ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہماری سننے کی صلاحیتیں ہیں، ہماری چلنے کی قوتیں ہیں، اور ہمارا ایمان ہے، اور قرآن جیسی نعمت ہے، اور ہمارا گھر ہے، ہمارا اولاد ہے، گھر کے اندر تمام نعمتیں، کھانے پینے کی تمام نعمتیں، اور صحت کی جیسی تمام نعمتیں، مال ہے، اور سب سے بڑی نعمت وقت ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ تو سوال صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کیا کیا ملا تھا، بلکہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جو نعمتیں دی گئی ان کا استعمال کہاں اور کیسے کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وقت دیا، تو کیا ہم نے اسے اچھے کاموں میں لگایا، نیک کاموں میں لگایا؟ اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، کیا ہم نے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا صرف اپنی خواہشاتوں میں ہی خرچ کرتے رہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی تھی، کیا ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا، اللہ کا ذکر کیا، یا پھر اسی زبان سے ہم نے لوگوں کی غیبتیں، جھوٹ، چغلیاں کی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی تھی، کیا ہم نے اس سے حلال چیزیں دیکھی، اچھی چیزیں دیکھی، یا پھر ہم صرف اس سے حرام چیزیں ہی دیکھتے رہ گئے؟ تو آج کے دور میں جو سوشل میڈیا کا جو دور چل رہا ہے، اور دوسری تمام سہولیتیں بھی ہمارے سامنے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو کیا ہم نے ان کا استعمال دین سیکھنے اور بھلائی کے کاموں میں کیا، یا صرف گناہ کے کاموں میں کر رہے ہیں؟ تو ایک مومن نعمتیں دیکھ کر صرف خوش نہیں ہوتا ہے، بلکہ فوراً سوچتا ہے، کیا میں اس نعمت کا حق ادا کر رہا ہوں، یا میں نعمت کا حق ادا کر رہی ہوں؟ تو یاد رکھیے، شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے، اصل شکر یہ ہے کہ انسان دل سے ہر نعمت کو اللہ کی عطا مانے، اور زبان سے اس کی حمد کرے، اور اس نعمت کو اللہ کی رضا والے کاموں میں استعمال کرے۔ دنیا کی ہر نعمت ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بارے میں کی گئی جواب طلبی ہمیشہ ہمیشہ ہمارے سامنے رہے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی ہر نعمتوں کی قدر کرنے، اس کا شکر ادا کرنے، اور اس کی رضا کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ عصر، سورہ عصر کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ عصر، اس کا جو سورہ کا جو نام ہے، اسی سورہ کی پہلی آیت میں آیا ہے۔ عصر کے معنی زمانے کے ہیں، اس سورہ کی پہلی آیت میں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ عصر ہے۔ یہ سورہ مکی سورتوں میں سے ہے۔ سورہ عصر اگرچہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورہ ہے، جو صرف 3 چھوٹی آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے الفاظ 14 حروف پر مشتمل ہے، لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت جامع ہے۔ اسی لیے امام شافعی نے فرمایا، اگر لوگ غور و فکر سے کام لے تو یہی سورہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس سورہ میں انسان کی کامیابی کے لیے 4 نکاتی منصوبوں کی رہنمائی کی گئی ہے: ایمان، نیک عمل، حق کی تلقین، اور صبر کی تلقین۔ یہ سورہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک ہے، لیکن نہایت جامع سورہ ہے۔ اور یہ سورہ دراصل دین کا خلاصہ ہے۔ صحابہ کے نزدیک اس سورہ کی اتنی اہمیت تھی کہ جب 2 حضرات آپس میں سے ملاقات ان کی ہوتی تھی، تو وہ الگ ہونے سے پہلے ایک دوسرے کے سامنے اسی سورہ کی تلاوت کرتے تھے، پھر سلام کر کے رخصت ہوتے تھے۔ آیت نمبر 1 دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی،
यहाँ پر جو لفظ آیا ہے عصر، عصر کا روٹ ورڈ ہے عین صاد را۔ عصر کا لغوی معنی دبانا یا نچوڑنا ہے۔ عصر کا جو لفظ ہے بنیادی طور پر دو معنوں میں آتا ہے۔ پہلا ہے عصر کا وقت، جو بہت زیادہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پر اس وقت کی نماز کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، سورہ البقرہ آیت نمبر 238 میں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اور حدیث میں بھی صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ صلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز چھوٹ گئی وہ سمجھ لے کہ اس کا گھر بار اور مال لٹ گیا، یعنی اتنی اہمیت ہے عصر کی نماز کی۔ اور عصر کا دوسرا معنی ہے زمانہ، اور اس سے وہی زمانہ یا مدت مراد لیا جا سکتا ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کا وقت ہے۔ عصر کا سب سے عام مطلب زمانہ یا وقت ہے۔ کچھ اہل علم اس کا مطلب عصر کی نماز کا وقت بھی مانتے ہیں، لیکن یہاں زیادہ تر مفسرین نے اس کا مطلب زمانہ یعنی وقت ہی لیا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز بہت خاص ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر عصر کی قسم کھائی ہے، یعنی زمانے کی قسم کھائی ہے۔ تو یہاں زمانے کی قسم کھا کر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی زندگی اصل میں وقت ہے۔ انسان کو جو سانسیں اور عمر ملی ہیں وہ ہر گزرتے پل کے ساتھ کم ہو رہی ہیں۔ زمانہ کہنے میں گزرا ہوا وقت ہے، ابھی کا وقت اور آنے والا وقت تینوں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ زمانے میں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، یہ تینوں وقت شامل ہے۔ پریزنٹ یعنی ابھی کا وقت بہت تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، جو پل ابھی ہے وہ گزرتے ہی گزرا ہوا وقت بن جاتا ہے، اور جو وقت آنے والا ہے یعنی فیوچر ہے وہ آتے ہی ابھی کا وقت یعنی پریزنٹ کا وقت بن جاتا ہے، پھر گزر کر پاسٹ یعنی گزرا ہوا وقت بن جاتا ہے۔ اس طرح زمانے کا لفظ ماضی، حال اور مستقبل تینوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ حال کسی لمبے وقت کا نام نہیں ہے، بلکہ حال کا ہر پل گزر کر ماضی بن جاتا ہے، اور آنے والا ہر پل پہلے حال بنتا ہے پھر گزر کر ماضی بن جاتا ہے۔ یہاں چونکہ پورے زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، اس لیے تینوں طرح کے وقت، ماضی، حال، مستقبل یعنی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، یہ تینوں اس میں شامل ہیں۔ زمانے میں یہ سارے وقت شامل ہو گئے۔ گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی پوری تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جو لوگ بھی ان چار صفتوں سے خالی ہوں گے وہ آخر میں نقصان میں پڑے ہوئے لوگ ہوں گے۔ چار صفات انشاءاللہ بھی آگے آئے گی۔ اور گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کا مطلب سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات اچھی طرح میں سمجھ لینی چاہیے کہ جو زمانہ اب گزر رہا ہے یہ اصل میں وہ وقت ہے جو ہر انسان اور ہر قوم کو کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس کی مثال اس وقت کی جیسی ہے جو ایک اسٹوڈنٹ کو امتحان کے روم میں اپنا پیپر کو سالو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ وقت جس تیزی سے گزر رہا ہے اس کا اندازہ گھڑی کی سیکنڈ کی سوئی کی حرکت سے ہو جاتا ہے، حالانکہ ایک سیکنڈ بھی بہت بڑا وقت ہے۔ اسی ایک سیکنڈ میں روشنی 1,86,000 میل یا تقریباً 2,89,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتی ہے۔ یعنی جو روشنی ہے ہمارے دنیا میں آتی ہے، سورج کی روشنی، اتنی سیکنڈ میں یہ ہمارے یہاں دنیا میں پہنچ جاتی ہے، اتنے کم وقت میں، اتنی تیزی سے وہ آتی ہے۔ اللہ کی خدائی میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو اس سے بھی بہت زیادہ اور بہت تیز چلتی ہوں، پھر بھی اگر وقت گزرنے کی رفتار وہی سمجھ لی جائے کہ جو گھڑی کی سیکنڈ کی جو سوئی کی حرکت سے معلوم ہوتی ہے، تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارا اصل سرمایہ یہی وقت ہے جو بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بزرگ کی بات بیان کی ہے کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا۔ وہ بازار میں آواز لگا رہا تھا، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔
اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ تو سورہ عصر کا مطلب ہے، انسان کو عمل کے لیے جو عمر دی گئی ہے وہ برف کی طرح گھل رہی ہے، پگھل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ برف کیا ہے، اگر آپ فریج سے نکال کر باہر رکھ دیتے ہیں تو 1 گھنٹے کے بعد پورا جو برف کا وہ باؤل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک بزنس مین جو برف بیچنے والا تھا تو وہ برف بیچ رہا تھا، اور اس طرح سے جب وہ کہہ رہا تھا تو آپ دیکھیں کہ غور فکر کرنے والے جو ہوتے ہیں قرآن کی آیتوں پہ، ان کے دماغ میں بس اسی سورہ عصر کا خیال آ گیا ہے نا۔ اسی کو کہتے ہیں تدبر۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کو ہر جگہ قرآن کی آیتیں، قرآن کی میننگ، قرآن کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سالوں سال پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ انسان کو عمل کے لیے جو عمر دی گئی ہے وہ دراصل بالکل برف کی طرح گھلی جا رہی ہے۔ اگر اس کو ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں خرچ کیا جائے تو یہی انسان کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر جو اس سورے میں کہی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ گواہی دے رہا ہے ان 4 صفتوں سے خالی ہو کر انسان اپنی عمر کو جن کاموں میں خرچ کر رہا ہے، جن کاموں میں بھی خرچ کرے گا تو وہ پوری طرح نقصان ہی نقصان میں ہے۔ فائدے میں تو صرف وہی لوگ ہیں جن میں یہ 4 صفتیں موجود ہیں اور جو ان کے مطابق دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے جیسے ہم اس طالب علم سے ہیں جو ایگزامینیشن ہال میں طے کیے ہوئے اپنا جو پرچہ ہے وہ حل کرنے کے بجائے کسی اور کام میں خرچ کر رہا ہو۔ کمرے میں لگی ہوئی گھڑیاں، جو گھڑی ہے اس طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہوں، یہ گزرتا وقت بتا رہا ہے کہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو نا۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی اسٹوڈنٹس ہے، وہ اپنے اس کو تو ٹائم لمٹ دیا گیا نا کہ تم اتنے 3 گھنٹے میں یہ اپنے پیپر سالو کر لو، بس تمہارا جو تم لکھ لو گے تم پاس، نہیں لکھو گے تم جانو، تمہارا کام جانے۔ اب وہ 3 گھنٹے وہ کام اپنا پیپر نہیں سالو کر رہا ہے، غافل ہو گیا ہے، وہ اپنے لغزشوں میں لگا ہوا ہے، تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اسی اسٹوڈنٹ کا ہو رہا ہے نا۔ سیم ویسے ہی ہے کہ ہر اس انسان کا اپنا نقصان ہے جو اس دنیا میں ان 4 صفتوں کو نہیں اپناتا ہے تو پھر وہ نقصان میں ہے۔ فائدے میں تو وہ طالب علم ہے جو اس وقت کا ہر لمحہ اپنے پیپر کو سالو کرنے میں خرچ کر رہا ہے۔ بعض حقیقت کو سمجھنے والے علماء نے یہ خوبی کہا ہے، تیری زندگی گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے، جب ان میں سے ایک سانس گزر جاتی ہے تو تیرا عمر کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ عمر سے زیادہ قیمتی سرمایہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کو ضائع کرنے سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس بات کی گواہی ایک حدیث سے بھی ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت میں لگاتا ہے، پھر کوئی تو اپنے اس سرمایہ کو نقصان سے بچا کر آزاد کر لیتا ہے اور کوئی اسے بربادی میں ڈال دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں والعصر، اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزوں میں سے وقت کی قسم کیوں کھائی؟ کیونکہ ہماری سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا وقت ہے، ہماری عمر ہے۔ ہم پیسہ کھو دیں گے تو ہمیں دوبارہ مل سکتا ہے، کوئی بھی چیز کھو جائے ہمیں دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن جو ایک گزرا ہوا پل ہے، جو ایک گزرا ہوا لمحہ ہے، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ ختم۔ آج جو وقت ہمارے پاس ہے نا وہ کل ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی عمر کو ختم کرتے ہوئے دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں، ہم غافل ہیں، ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، دن گزر رہے ہیں، مہینے بدل رہے ہیں، سال نکلے جا رہے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی عمر گزار رہے ہیں، نہیں، جبکہ حقیقت یہ کہ ہماری عمر ہم سے گزر رہی ہے۔ جیسے ہاتھ میں ایک آپ نے ریت لیا اور ریت اپنے آپ سے نکل جاتی، پھسل جاتی، مٹھی میں کچھ نہیں رہتا نا، اسی طرح سے ہماری عمر ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارا وقت ہمارے بس میں نہیں، بس وہ گزر رہا ہے، نکل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، جیسے لگتا ہے بس ابھی تو ہوئے، ابھی کل کی بات تھی، ابھی شادی ہماری ہوئی، یا ہمارے ابھی تو ہمارا یہ 10th کلاس تھا، یا ہمارا ابھی پڑھائی کا سال تھا۔ ارے کتنی جلدی 20 سال گزر گئے، اتنی جلدی 30 سال گزر گئے، جیسے لگتا ہے ایک لمحے میں سب ہو گیا۔ ذرا سوچے اپنے پچھلے
آپ نے 10 سال یاد کرے کہاں چلے گئے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے؟ یا پھر 5 سال گزر گئے، پھر 1 سال گزر گئے، پھر 1 مہینہ گزر گیا، پھر 1 دن، اور جو اب پل ہمارے پاس ہے وہ بھی لگاتار مسلسل گزر رہا ہے۔ اگر ہماری عمر ہمارا سرمایہ ہے تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، میں یہ سرمایہ کہاں خرچ کر رہی ہوں؟ کتنا وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہمارا گیا ہے؟ ہمارا وقت کتنا قرآن کے ساتھ گزرا ہے؟ یا کتنا ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے میں وقت لگایا ہے؟ یا کتنا ہم نے اپنے اخلاق کو سدھارنے میں وقت لگایا ہے؟ اور کتنا وقت ہم نے ایسے کاموں میں لگا دیا جن کا آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، جس میں کوئی فائدہ نہیں تھا؟ وقت صرف گزر رہا ہے، ہماری زندگیاں کم ہو رہی ہیں۔ تو آج کا جو یہ پل ہے وہ ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ پل گزر جائے گا تو کیا میں اسے اپنے لیے نفع کا سودا بنا پاؤں گی، یا یہ کہ میں نے اس کے بارے میں نقصان اٹھایا؟ آیت 2 ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے خسر، خسر کا مطلب ہے سرمائے میں کمی آنا، کسی سودے میں فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو جانا، ٹوٹنا یا گھاٹا۔ اور اس کا روٹ ورڈ ہے خو سین را۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت زور دے کر فرمایا کہ بے شک انسان یقینی طور پر گھاٹے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یہاں پر یہی جواب قسم ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ آیت جواب قسم ہے، قسم کا جواب ہے، جس کو ثابت کرنے کے لیے زمانے کی قسم کھائی گئی تھی۔ یعنی انسان کو جو عمر دی گئی وہی اس کا وقت ہے، اور وہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور اس عمر کو ضائع کر دیا جائے اور اسے صحیح صفتوں سے سجانے کے بجائے غلط کاموں میں لگا دیا جائے تو یہی انسان کا بڑا نقصان ہے، جس پر گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھائی گئی ہے۔ چاہے وہ قارون کے خزانوں کا مالک ہی کیوں نہ ہو، اور اس کی پوری زندگی حکومت اور بادشاہت اور بادشاہوں کی کرسیوں پر کیوں نہ گزری ہو، لیکن اس کا خسارہ ہے، اس کا نقصان ہے، کیونکہ نا یہ سب کچھ آخر کار کچھ وقت کے لیے ہے، ایک دن سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے۔ آخر ایک دن انسان کو یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ آخرت کی طرف جانا ہے، پھر وہ اکیلے اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہوگا اور اپنی پوری زندگی میں کیے ہوئے کاموں کا حساب دے گا۔ اور جو لوگ ایمان اور یقین کی دولت سے محروم رہے ان کے لیے اس کے بعد جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا وہ ڈراونا عذاب ہے، جس میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑا نقصان اور کیا ہی ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایسے نقصان اور ایسے خساروں سے بچائے، آمین۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے اور چیتاونی ہے کہ جو لوگ غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں وہ غفلت کی نیند سے جاگ جائیں، اپنی اصل حقیقت کو سمجھیں، اپنی زندگیوں کے بچے ہوئے وقت کی قدر کو پہچانیں، اور اپنی زندگی کو ضائع کرنے کے بجائے اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں۔ زندگی کے یہ تیزی سے گزرتے ہوئے لمحات پھر کبھی واپس نہ آنے والے پل ہیں، بہت ہی قیمتی پل ہیں یہ، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ان پلوں کو آخرت کی ہمیشہ رہنے والی کامیابی حاصل کرنے میں لگا دے اور اس کے لیے پوری فکر اور کوشش کرتا رہے، ورنہ انسان ایسے ہمیشہ رہنے والی لعنت اور عذاب کا حقدار بن سکتا ہے، اور یہی سب سے بڑا اس کا خسارہ ہے، یہی سب سے بڑا اس کا نقصان ہے، گھاٹا ہے۔ اب دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ہم بور ہو جاتے ہیں کام کچھ نہیں کرنے کا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ یا تو ٹی وی میں مشغول ہو جاتے ہیں، سیریلز میں مشغول ہو جاتے ہیں، یا پھر ویڈیوز گیم یا موبائلز گیم میں اپنا سارا وقت ختم کر دیتے ہیں، یا پھر اور بھی جو فضول کی چیزیں اس میں لگا دیتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ یہ وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر دیا تھا اور ہم صحیح سلامت تھے اور ہماری صحت تھی، ہم اس صحت کی حالت میں وہ ہمارے پاس جو وقت تھا تو اس کو ہم نے ضائع کر دیا، یہ بہت بڑا ہی نقصان ہے۔
تو انسان کو چاہیے کہ چاہے وہ جیسی بھی حالت میں ہو، جب بیمار آزار ہو کر انسان ویڈیو گیم کھیل سکتا ہے اور ٹی وی سیریلز دیکھ سکتا ہے، تو پھر اچھے کام کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ وہ اچھے کام بھی کر سکتا ہے، لیٹے لیٹے کچھ اللہ کی آیتیں یاد کر سکتا ہے تاکہ وہ آخرت کے لیے اس کا زیادہ راہ بن سکے، آخرت کے لیے اس کے وہ چیزیں کام آئے، لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ غافل ہیں وہ لوگ جو اپنے لمحوں کی، اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ آیت 3 دیکھیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک کام کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اس آیت میں وہ 4 صفتیں بتائی گئی ہیں جس پر چل کر انسان آخرت کے نقصان سے بچ سکتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلی صفت ہے یہ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ تو ایمان کیسا؟ ایمان بالغیب، یعنی غیب پر ایمان لانا۔ اس کے 6 حصے ہیں جن کا ذکر ہم سب سورہ بقرہ کے آیت نمبر 3 میں پڑھ چکے ہیں۔ دوسری صفت وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی وہ نیک کام کرنے والے ہوں۔ نیک کاموں کا مطلب ہر طرح کی بھلائی ہے، یعنی بھلائی اور اچھائی کا کوئی بھی کام اس سے باہر نہیں ہے۔ لیکن نیک کام کی 2 شرائط ہے۔ پہلا کہ یہ انسان ایمان والا ہو، ایمان لایا ہو، ایمان اس کا صحیح ہو، ایمان کے بنا کیونکہ کوئی نیک کام قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ طریقہ سنت رسول ہو۔ تو اخلاص بھی بہت ضروری ہے، تبھی اللہ تبارک تعالیٰ کیا نیک کام قبول ہوتے ہیں، عمل الصالحات قبول ہوتے ہیں۔ تیسری صفت وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے حق، حق کے 2 معنی ہیں۔ پہلا ہے سچ اور صحیح بات، یعنی وہ بات جو حقیقت میں صحیح ہو اور جانچنے یا دیکھنے کے بعد بھی صحیح ثابت ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ حق جسے پورا کرنا ضروری ہے، جیسے اللہ کا حق، دوسرے لوگوں کا حق اور اپنے اوپر اپنا حق۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ صرف خود سچ پر چلنے اور اپنے ذمے کے حق ادا کرنے پر بس نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے کو بھی حق اپنانے، حق پر قائم رہنے اور لوگوں کے حق ادا کرنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں مل جل کر صحیح راستے پر چلنے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایک دوسرے کو حق کی بات کی نصیحت کرنے کا تعلق جماعت سے ہے، اور یہ کام صرف اکیلے اکیلے کرنے سے نہیں بلکہ مل جل کر کرنے سے ہوتا ہے۔ پھر جماعت بھی ایسی ہونی چاہیے جس کے نظریات صحیح ہوں، جس میں ایمان اور نیک عمل موجود ہو۔ جب تک لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام نہیں کریں گے، جماعت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ جماعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہو۔ جب کبھی اور جہاں کہیں غلط بات یا برائی دیکھنے لگے تو یہ لوگ چپ نہیں رہتے ہیں بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور حق کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا یہی ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ اس کی اہمیت قرآن اور سنت میں بہت سی احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ تو جب یہ باتیں امت میں پیدا ہو جائیں گی اور لوگ اللہ کے بتائے ہوئے اس شریعت کو لے کر اٹھیں گے تو دنیا میں بہت بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ چوتھی صفت ہے وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ حق پر چلنے اور اسے قائم رکھنے کے لیے راستے میں بہت سی مشکلیں آتی ہیں اور کئی طرح کی تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں۔ یہ لوگ صرف خود صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتے بلکہ ایک دوسرے کو صبر کی کرنے کی ہمت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ صبر کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر مضبوطی سے چلتا رہے، ان کی پابندی کرتا رہے۔ ایسی باتوں میں بھی یہ لوگ ایک دوسرے کو مضبوط رہنے اور صبر کرنے کی نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ 4 صفتیں موجود ہوں ان کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر پل سے صحیح فائدہ اٹھایا ہے، اور ایسے لوگ آخرت کے نقصان سے بچے رہیں گے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم۔